الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی اور دینی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بنو، تقوی والے بنو۔ علیکم الصیام سے روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزہ ہر برائی سے محفوظ رہنے کا نام روزہ ہے۔ جسم کے ہر اعضاء پر روزے کا اطلاق ہوتا ہے، ہاتھوں پر، پیروں پر، دل و دماغ پر اور ہر چیز پر۔ اسی طرح روزے کے اندر غیبت، چغلی، برائی، جھوٹ، بدکاری اور آنکھوں کا غلط استعمال سب سے پرہیز کرنا ہے۔ ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ بھائیوں، روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ ایک فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، اور سنت، نفل اور مکروہ اور حرام۔ 8 قسمیں روزے کی ہے۔ فرض معین رمضان کے روزے ہیں، اور بلا عذر رمضان کے روزے کو چھوڑنا بالکل حرام ہے۔ کوئی شخص سفر کے عذر کی وجہ سے یا بیماری کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں اس کی قضا کرے، اس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ اور ایک روزہ فرض غیر معین میں قضا روزے اور کفارے کے روزے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ کفارے کے 60 روزے اس کو رکھنا ہے اور لگاتار رکھنا ہے۔ بیچ میں ایک دن اگر روزہ چھوڑ دیا تو پھر 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی ایک روزے کی ظلم میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح واجب، کسی شخص نے واجب معین یہ مانت کی میرا فلاں کام ہو گیا، مثال کے طور پر میں امتحان میں اچھی طرح پاس ہو گیا تو فلاں دن جمعرات کو، سنیچر کو، جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ اس کے لیے واجب معین ہو جاتا ہے۔ اور کسی شخص نے دن متعین نہیں کیا یا واجب معین کو توڑ دیا تو اب واجب غیر معین، یعنی اس کو اب جب بھی چاہے اس کو رکھے، اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی بھی روزہ سنت نہیں ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روزوں کی زیادہ تاکید فرمائی آپ نے رکھا ہے، جیسے کہ ایام بیض کے روزے، عاشورہ کا روزہ، شعبان کا روزہ، یہ سنت روزے کہلاتے ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے۔ باقی تمام روزے نفل روزے ہیں، جب چاہے رکھیں، جب چاہے نہ رکھیں، کسی پر کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ڈرامہ کر رکھا کہ لکی ہزاری روزے ہیں، فلانے روزے ہیں، ڈھمکے ہیں، فلانے صاحب کے روزے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح کی لوگوں نے پابندی بنائی۔ اور مکروہ، جیسے کہ کوئی شخص سنیچر کے دن کا روزہ رکھے خالی، یا کوئی عورت اپنے
شوہر کی بغیر اجازت کے روزہ رکھے تو یہ مکروہ ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کی عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نفل روزہ کا مسئلہ ہے، فرض روزے میں عورت سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ارکان ہے، فرائض اسلام ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اسی طرح حرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 5 دنوں کے روزے حرام قرار دیے ہیں۔ 5 دنوں میں کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ثواب نہیں، عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کے بعد 11ویں، 12 اور 13 تاریخ تک روزے رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے سب نفل روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ باقی وضاحت سے کل بات ہوگی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک عمل